جو بھی شخص شیعہ ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جان لے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت کل دین ہے۔ آپ اللہ کو نہیں جان سکتے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچان سکتے، قرآن کے معانی سے محروم، آپ کے نماز روزے کے احکام سے آپ محروم رہیں گے، آپ حلال و حرام نہیں سمجھیں گے، آپ کا شمار اللہ کے دشمنوں کے صفوف میں ہوگا جب تک آپ کو معرفت نہیں ہوگی۔ کن کی؟ ائمہ اطہار علیہم السلام۔ جھوٹی معرفت نہیں جو مولوی حضرات آپ کو بنا کر دیں، جھوٹی معرفت نہیں جو ذاکرین وہ اپنے تخیلات سے، اپنے ہی ہوائے نفس سے کچھ چیزیں بنا کر آپ کو، کیونکہ آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، آپ ایک خیالی ہیرو آپ کو بنا کر دے دیں۔ نہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت جس طرح وہ تھے، جس طرح وہ تھے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس طرح جس طرح تھے اس طرح کی معرفت، پہچان کہ وہ اس طرح تھے اس طرح ان کو جاننا پہچاننا، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ آپ کو یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، آپ اپنے ذہن میں ہیرو کا ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، پھر اس ہیرو کو، اسی کریکٹرسٹکس کو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام پہ آپ امپوز کرتے ہیں، اور اگر اس آپ کے اپنے تخیلات سے جو ہیرو کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، صفات ہیں، ان میں سے اگر کبھی پیشی ہو گئی تو پھر سچے حدیث کے ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال کے آپ ٹکرائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس سب کی بنا کیا ہے؟ جہالت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، علماء کی دوری ہے ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرے سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال و افعال سے، اور ذاکرین کا ظلم، ان کی جہالت اور ان کا غلو اور ان کا اضلال کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کریں اپنی طرح۔ تو اچھی طرح سے جان لیں ائمہ اطہار علیہ السلام اللہ کے نور ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز آپ اس کو ہیرو بناتے ہیں نا، وہ آپ کے تخیلات ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اسی طرح ہوں۔ جس طرح آپ نے ایک ہیرو کا اپنا ایک ڈھانچہ، جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں یا کہانیوں میں ہیرو ہوتے ہیں، اس طرح کا آپ نے ایک ڈھانچہ بنایا، کوئی ضروری نہیں کہ اس پہ پورا آتا رہا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام آپ کے تخیلات سے بہت بلند تر ہیں، کسی بھی شخص کے تخیلات سے بہت بلند تر ہیں۔ تو ان کو کس طرح پہچان لے؟ جس طرح وہ تھے، جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح حقیقت میں وہ تھے، وہ تو ہم ان سے اس کی معرفت سے معذور ہیں، لیکن انہوں نے خود بیان کیا ہے، ان کے احادیث میں، ان کے روایات میں، اس طرح ان کی معرفت جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، ائمہ اطہار علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب انبیاء اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے زندگیوں کا ایک واضح پہلو کیا ہے؟ تقیہ ہے کہ انہوں نے خود بھی تقیہ فرمایا ہے، اور اپنے شیعوں کو اور جو پہلے انبیاء تھے انہوں نے اپنے امتوں کو، اپنے پیروکاروں کو تقیہ کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، تقیہ کے حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ جب مدینہ منتقل ہوئے تو پھر بھی بہت دفعہ وہ تقیہ کرتے تھے منافقین سے۔ اور پھر ائمہ ابرار علیہم السلام، ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلا منازع لیڈر تھے عرب کے اور مسلمین کے، لیکن ان کے وفات کے بعد، ان کے شہادت کے بعد، ائمہ طاہرین علیہم السلام پر، حجج الہی پر، اللہ تعالیٰ کے خلفاء پر مظالم کے دروازے کھل گئے، اور ان کے ماننے والے بہت کم تھے، اور ان کا انکار کرنے والے پورے کا پورا عرب، اور ان کے دشمن بہت سارے لوگ تھے۔ تو ان حالات میں میرے محترم ناظرین، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے اسلام کی بقا کے لیے پوری امت پر انہوں نے احسان کیا ہے، اللہ کے حکم سے تقیہ فرمایا، اور خود بھی تقیہ کیا اور دوسروں کو بھی تقیہ کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ اگر تقیہ نہ کرتے، تقیہ کا مراعات نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ یہی ہوتا کہ آپ 4-5 سپاہیوں کے ساتھ سامنا کریں لاکھوں کے دشمنوں، خون کے پیاسے وحشی دشمنوں کے ساتھ، اور شہادت آپ کو حاصل ہو اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو۔ شہادت حاصل ہو، بس یہ فائدہ کچھ نہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو پورے عالم انسانیت کا۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ توحید کا دروازہ بند، معرفت کا دروازہ مسدود، اور ایمان ہمیشہ کے لیے پوری انسانیت اس سے محروم۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام نے اسلام کی بقا کے لیے تقیہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے، اللہ نے کھولا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقیہ فرمایا ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے تقیہ فرمایا، اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے تقیہ فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اور تقیہ مختلف اقسام ہوتے ہیں، تقیہ ایک طرح کی نہیں ہوتی،
اور تقیہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقیہ کے لیے جھوٹ بولنا ضروری نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے سیوطی نے اپنے کتاب الاتقان میں اور معترک الاقران میں واضح طور پہ، اور بہت سارے مفسرین نے، زمخشری وغیرہ سب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توریہ فرمایا. توریہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کلام کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک کلام ہوتا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ظاہر ہوتا ہے، ایک معنی باطن ہوتا ہے. سامنے والا جب سنتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ظاہری معنی ہے اس نے مراد لیا ہے متکلم نے، لیکن متکلم نے وہ جو غیر ظاہر مراد ہوتا ہے، جس کی طرف اس کا ذہن نہیں گیا ہے، اس کو اس نے مقصود بنایا ہے. سمجھ میں؟ پہلے میں نے توریہ کے متعلق آپ سے بات کی ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام تقیہ فرماتے تھے اور توریہ فرماتے تھے. اس کے تقیہ یہ جان لو کہ تقیہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان جھوٹ بولے، اس کے لیے توریہ کا باب کھلا ہے. توریہ کا باب بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اچھا، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے خود بھی تقیہ فرمایا، اور تقیہ شیعوں کو بھی تقیہ دیا. اور اس سے اگر کوئی بیوقوف، کوئی احمق ذاکر یہ سمجھتا ہے کہ تقیہ کرنے سے ان کے کردار میں کوئی کمی آتی ہے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی حماقت ہے، اس کی نادانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ظالم کی حکومت میں جب آپ رہتے ہو، جب غیر شرعی حکومتوں میں رہتے ہو، جب دشمن اہل بیت علیہم السلام دنیا کے مقدرات پہ حاوی ہیں، ان کا حکم چل رہا ہے، تو اس وقت اسلام کی بقا کا دار و مدار ہی تقیہ پر ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، تقیہ اتنا بڑا اہم چیز ہے. ائمہ علیہ السلام خود بھی تقیہ کرتے تھے، شیعوں کو بھی تقیہ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے اور بالخصوص خلفاء کے ساتھ خود تقیہ فرماتے تھے ائمہ ابرار علیہم السلام. اب اگر کوئی اس بات کو کہہ دے کہ ائمہ علیہ السلام خلفاء کے ساتھ تقیہ کرتے تھے، کتنی گالی پڑے گی اس کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے. ذاکرین کو، علماء کو، معممین کو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک اسلام بنایا ہے، امامت ایک بنایا ہے. ایک ہیرو کے اس نے خاکے بنایا نا، جو فلموں میں انہوں نے دیکھا ہے، اس کو امامت کا لباس دیا. اس ہیرو کو جو خاکہ ہے، جو ایک غیر حقیقی، ان کے اپنی تخیل ہے، ایک مفروضہ ہے، اس کو امام کا نام دیا ہے. پھر اسی خاکے کو حقیقی امام پر، امام جعفر صادق علیہ السلام پر، امام محمد باقر علیہ السلام پر، امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام پر، باقی ائمہ علیہ السلام پر اسی کو وہ امپوز کرتے ہیں. اور اگر حقیقت میں اس طرح ان کے خاکے کی طرح نہیں آیا تو کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا جی. تو یہ اس کی سب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دوری ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء ثانی، چاپ مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. یہاں پر تقیہ کے باب میں پہلا یہ حدیث پیش کروں آپ کو، حدیث نمبر 13. زرارہ نے روایت کیا ہے حضرت مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے. امام ابی جعفر، وہ کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام، ہمارے آقا، ہمارے سرور، یعنی ان کا کلام اللہ کا کلام، ان کا کلام پاک، ان کا نفس شریف، ان کے بیانات، ان کے کلام اور قرآن مجید میں فرق نہیں ہے. وہ اللہ کے حجج ہیں، اللہ کے لسان ہیں. فرمایا التقیۃ فی کل ضرورت وصاحبها اعلم بها حين تنزل. تقیہ ہر ضرورت میں ہوتی ہے، اور یہ مختلف سچویشنز ہوتے ہیں. بعض دفعہ تقیہ کی ضرورت نہیں ہوتی، تقیہ کرنا ضروری نہیں ہے. وہ خود جس انسان جس ماحول میں رہتا ہے، یا جس ماحول میں پڑ جاتا ہے، یا جس سچویشن میں ہوتا ہے، اس کو بخوبی احساس ہوتا ہے، جو دوسروں کو احساس نہیں ہوتا. دوسروں کو آپ کس سچویشن میں، کس مقام پر ہیں، آپ کو کن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو یہ دوسروں کو شاید اس کا احساس نہ ہو، واضح نہ ہو ان کے لیے، اور آپ کے دل میں جو خطرہ محسوس ہوتا ہے، دور سے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، شاہد دیکھتا ہے اس چیز کو جو غائب نہیں دیکھتا. التقیۃ فی کل ضرورہ، ہر ضرورت میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تقیہ کریں، اور ہم بھی تقیہ کرتے ہیں. وصاحبها اعلم بها حين تنزل به، اور اس کا تقیہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، جس کو ضرورت پیش آئی ہے، کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کب اس کو تقیہ کرنا ہوتا ہے. اچھا، ملاحظہ کریں باب التقیہ، صفحہ نمبر 217، جلد نمبر 2، کتاب الایمان والکفر من اصول الکافی للکلینی رحمہ اللہ. باب التقیہ. عن ابی عبداللہ علیہ السلام اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، وہ جنتی وہ لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے. آئے ہائے، اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن مجید میں، قال بما صبروا علی التقیہ، صبر سے مراد یہاں پہ تقیہ ہے.
کہ انہوں نے تقیہ کر کے صبر کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کو دکھاؤں یہ حدیث. آپ کے ذہن میں جو ہیرو کے خاطر ہے نا، وہ اس کو چھوڑ دیں. آپ امامت کو جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، جس طرح انہوں نے خود فرمایا، اس طرح پہچان لو. اپنے سے امام نہ بناؤ، اپنے سے امامت کے صفات نہ بناؤ. ذاکرو، اللہ سے ڈرو. اچھا، میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں. ہائے ہائے ہائے، کتنے محروم رہ گئے ہم شیعہ. ٹھیک ہے نا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات سے، کہ علماء کرام نے کہا کہ شیعہ حدیث نہ پڑھو، حدیث نہ سیکھو. نہ ہم سیکھیں گے نہ آپ کو سکھائیں گے. پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فتوے موجود ہیں. تو نسل اندر نسل ہم شیعہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین سے محروم رہیں، ان کے کردار کی معرفت سے محروم رہیں. ہمارے پاس کیا وہی ممبر ہے. اب عالم صاحب کو 10-15 مجالس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے مجالس میں سے نکال دے تو 4-5 حدیث ہوں گے. اس میں پورے مجالس میں 4-5 حدیث ہوں گے. 10-15 اس کو جو آتے ہیں نا مجلس پڑھنا، اسی کو ریسائیکل کر کے پڑھتا ہے ہمیشہ. اس میں 4-5 سے زیادہ حدیث اس کے پاس ہے نہیں، بیچارے کے پاس 10 سے زیادہ حدیث ہوں گے. اس کا بھی اکثر غلط ہی مطلب نکالتا ہے وہ. ٹھیک ہے، باقی سب اس کی من گڑت باتیں مجالس میں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے شیعہ کیا سیکھتے ہیں؟ علماء کرام سے. علماء کرام سے یعنی دین کا بہت کم سیکھتے. اور پھر ذاکرین کا جو راج ہے، وہ تو اول سے آخر تک انہوں نے کفریات ہی بکنا. کوئی صحیح بات تو انہوں نے لوگوں کو سکھانا نہیں ہے. یہ کتاب المحاسن لشیخنا احمد ابن محمد ابن خالد البرقی رحمہ اللہ، یہ نور ہے میرے عزیزو. یا جان لو، او بھائی، او ذاکرو، اللہ سے ڈرو. علماء کرام، اللہ سے ڈرو. آ جاؤ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی طرف، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات کی طرف. اس کو سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ. دین یہ ہے. دین اپنے سے تخلیق نہ کیا کرو. جنہوں نے اپنے سے دین تخلیق کیا ان کا نام ہے بدعتی، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے محشور ہیں. یہ کتاب المحاسن لشیخنا احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ کریں، باب الاغضاء والمدارات، حدیث نمبر 313، صفحہ نمبر ہے 259. ہائے ہائے ہائے. ابن مسکان کہتا ہے، حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انی لاحسبک اذا شتم علی علیہ السلام بین یدیک لو تستطیع ان تأکل انف شاتمہ لفعلت. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن مسکان، تو بڑا غیرتی شیعہ ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے سامنے ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دے دے تو اس شخص کا ناک جو ہے دانتوں سے چبا کر کاٹ کے نکال پھینک دے گا. تو یہی کرے گا نا. اس نے کہا جی ہاں. وَأَيْ وَاللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَهَكَذَا وَأَهْلُ بَيْتِي. اس نے کہا کہ جی ہاں، ہم اسی طرح ہیں، برداشت نہیں کر سکتے. کوئی امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دے دے، میں اور میرا پورا گھرانہ، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے چچا، ہماری عورتیں یہی ہیں کہ اس شخص کا جو ہے ہم ستیہ ناز کریں گے، اس کا ناک جو ہے دانتوں سے کاٹ کے پھینک دیں گے. فقال لا تفعل فقال لي لا فلا تفعل. امام علیہ السلام نے فرمایا کبھی اس طرح نہیں کرنا. فواللہ، اللہ کی قسم، لربما سمعت من يشتم علی علیہ السلام وما بینی وبینہ الا استوانۃ فاستتر بها. فرمایا بہت استتر ہوتا ہے. میں تیرا امام ہوں، میری حالت دیکھو کہ میں مسجد میں ہوتا ہوں، میں سنتا ہوں کہ ایک شخص یہاں پہ گالی دے رہا ہے میرے جد، میرے امام، میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو. وہاں پہ کوئی ستون ہوتا ہے تو میں ستون کے پیچھے چھپ جاتا ہوں تاکہ مجھے اس کا سامنا، اس گالی دیتے ہوئے مجھے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ مجھے اس کا جواب دینا نہ پڑے. تو میں منہ پیر کے ستون کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، مخفی ہو جاتا ہوں، مستتر ہو جاتا ہوں. فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي، جا کے نماز پڑھتا ہوں. نماز سے جب فارغ ہو جاتا ہوں، فَأَمُرُّ بِهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأُصَافِحُهُ. پھر میں جا کر نماز پڑھ کے جاتا ہوں، اسی شخص جس نے میرے مولا، میرے جد امیر المؤمنین کو گالی دی، اس سے ہاتھ ملاتا ہوں، اس کو سلام دیتا ہوں. کیسے ہیں؟ خیریت سے انشاءاللہ، گھر والے ٹھیک ہیں؟ کبھی تشریف لائے ہمارے گھر، ٹھیک ہے نا، آپ کے بچے صحیح ہیں؟ اس طرح اس سے مسافہ کر حال احوال پوچھتا ہوں جیسے میں نے سنا ہی نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مدارات کہتے ہیں، اس کو تقیہ کہتے ہیں. مدارات کا مطلب کیا؟ مدارا درع سے یا دریہ سے مشتق ہے. درع سے اگر مشتق ہو مدارا تو اس کا مطلب ہے کسی شر سے بچنا، کسی شر سے بچنا. اور اگر دریا سے مشتق ہو، دریا کہتے ہیں کہ درئی تو الذبیہ، میں نے شکار کرتے ہوئے میں نے ایک ہیلا کیا، میں نے ایک مکر کیا، میں نے ایک چال چلی ہے ہرن کے ساتھ تاکہ میں اس کو پکڑ لوں. تو مدارات کا مطلب کیا ہے؟ مدارات کا مطلب لغتاً اس اشتقاق کے لحاظ سے، ریشے کے لحاظ سے، یا تو یہ ہے کہ انسان برائی سے بچے یا ہیلا کرے. لیکن مدارات یہ ہے کہ لوگوں کے شر سے بچنا، لوگوں سے تقیہ کرنا. استعمال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شر سے بچنا، ان سے، ان کے لسان سے، ان کے برائیوں سے بچنا، ان کے ساتھ تقیہ کرنا. ٹھیک ہے نا. اگلا حدیث بھی وہی ہے 314 کہ ایک شخص کہتا ہے
کہ میں لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جھگڑے کرتے ہیں ان کے لیے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اراک لو سمعت انسانا یشتم علیا فاستطعت ان تقطع عنفه فعلت. اگر آپ یہ دوسرا راوی ٹھیک ہے نا, مجھے تو یہی لگتا ہے اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دے تو آپ کیا کریں گے, آپ جا کے اس کے ناک کو اپنی دانتوں سے کاٹیں گے, چک مار کے اس کے دانت کو آپ. اس نے کہا جی ہم تو اسی طرح. اس نے کہا کہ فلا تفعل. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اس طرح نہیں کرو. میں خود اس طرح ہوتا ہوں کہ کوئی شخص گالی دے رہا ہوتا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو پر میں چپ جاتا ہوں, سے دیوار کے پیچھے, پردے کے پیچھے, ستون کے پیچھے چھپ جاتا ہوں, اور جب نماز وغیرہ سے فارغ آتا ہوں سے مصافحہ کرتا ہوں, ہاتھ ملاتا ہوں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو تقیہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام, تقیہ ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کی. اچھا, تو یہ اگر آپ نے سنا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے کردار میں اس طرح تھا, عام لوگ جو جاہل لوگ ہیں ان کے ساتھ, اور اسی طرح خلفاء کے ساتھ, خلفاء جابر کے ساتھ, کہ ان کو امیر المؤمنین کہتے تھے, ان کو کہتے تھے ہم آپ کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے, آپ جو ہیں ہمارے خلیفہ ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے الفاظ اگر آپ سنیں تو یا اس سے آپ ائمہ اطہار علیہ السلام جس طرح تھے اس طرح آپ کو قبول کرنا ہے, آپ نے تسلیم ہونا ہے, ان کا مذہب قبول کرنا ہے, نہ کہ اپنے خیالات سے کچھ بنا کے اس کو امام بنا دے. سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح کے حدیث آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو. جو دوسرے ان کے سیرے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جابر خلفاء کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں تو وہ آپ کو سمجھ آ سکے, کیونکہ آپ کے ذہنوں میں تو یہ دکھا گیا نا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام وہ کبھی بیعت نہیں کرتے جابر خلیفے کے ساتھ, وہ کبھی ان کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. وہ یہ تم نے کہاں سے بنا دیا, کہاں سے بنا دی یہ باتیں؟ کوئی حدیث ہے, کچھ ہے؟ اپنے سے بنا کے دین میں شامل کرو. وہ جو لا یبایع مثلی لا یبایع مثل یزید, وہ بھی کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. اگرچہ لحوف میں بھی روایت کی تو لحوف جو ہے اس کا مصدر, لحوف کا مصدر کوئی شیعہ کتاب توڑی ہے, ابھی مخلف سے اکثر اس نے روایت کی. اب آتے ہیں واپس کتاب کافی کی طرف. عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا قالوا بما صبروا علی التقیہ. جنت والوں کو بعض جنت والے ہیں جو ڈبل اجر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے تقیے پہ صبر کیا. انہوں نے کیسے صبر کیا؟ ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے, دیکھ ابھی میں نے واقعہ آپ کو سنا دیا کہ انہوں نے کہا بہت اس طرف ہوتا ہے, ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں سنتا ہوں کہ کوئی لوگ گالی دے رہے ہوتے ہیں تو میں جا کے ادھر ستون کی اس طرف جا کے نماز پڑھتا ہوں تاکہ اس شخص سے واسطہ نہ پڑے. پھر نماز سے فارغ ہوتا ہوں, اسی سے جا کے میں مصافحہ کرتا ہوں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. قرآن نے فرمایا کہ یہ جن کو جب ڈبل اجر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ برائی کو حسنہ کے ساتھ کو کیا کرتے ہیں, اس کو اوائڈ کرتے ہیں. برائی سے بدی سے بچتے ہیں نیکی کے ساتھ, برائی سے نیکی کے ساتھ بچتے ہیں. ہاں, تو یہ اس سے کیا مراد ہے, کون سی نیکی ہے کون سی برائی ہے؟ فرمایا الحسنۃ التقیہ والسیئۃ الاضاعہ. فرمایا کہ حسنہ یہ ہے تقیہ کرنا, اور سیئہ کیا ہے؟ سیئہ کیا ہے؟ آل محمد علیہ السلام کے اسرار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا, نشر کرنا. اور ان میں سے یہ ہے کہ بھئی ہم میں شیعہ ہوں, جہاں پہ آپ کو نہیں کہنا ہے, اپنی دشمنی خلفاء کے ساتھ نہیں ظاہر کرنی ہے تو آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اطاعت کے تو مختلف اقسام ہوتے ہیں نا, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اسرار کو آپ ظاہر کریں, یا جہاں پر آپ کے لیے یہ کہ اہل بیت علیہ شیعہ جو ہے خلیفہ وقت کو برا نہیں کہتا, یا شیعہ کمیونٹی جو ہے یہاں پہ بہت ساری تعداد میں موجود ہے, جہاں پہ وہ تقیہ کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. بہرحال کسی چیز کو ظاہر کرنا, سیئہ کیا ہے؟ ظاہر کرنا. جس کو آپ نے چھپانا تھا اس کو ظاہر کرنا تھا. تو یہ حسنہ کے ساتھ سیئہ سے بچتے ہیں, تقیہ کے ساتھ اسرار کو ظاہر کرنے سے بچتے ہیں. اچھا, اگلا حدیث ملاحظہ فرمائیے. عمر الاعجمی نے ابو عمر الاعجمی نے کہا کہ ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا ابا عمر, اے ابو عمر, ان 9 اعشار الدین فی التقیہ. اللہ فرمایا دین کا 90% حصہ, 10 میں سے 9 حصہ تقیہ میں. ولا دین لمن لا تقیۃ له, اور جو تقیہ کا مراد نہیں کرتا وہ بے دین ہے, اس کا دین ہی نہیں, ہمارا شیعہ ہی نہیں. والتقیۃ فی کل شیء, تقیہ ہر چیز میں تقیہ کیا کرو, الا فی النبیذ والمسح علی الخفین. نبیذ کیا ہے میرے محترم؟ بیر کو نبیذ بولتے ہیں. بیر جو ہے اس زمانے میں جماعت عمریہ کے علماء خلفاء یہ بیر پیتے تھے. بیر سمجھتے ہیں نا, جو انٹاکسیکیٹ کرتا ہے, جو مست کرتا ہے انسان کو, شراب کی طرح ہوتا ہے. اور یہ جو ہے خود اختلافی مسئلہ ہے جماعت عمریہ کے نزدیک. اس طرح نہیں ہے کہ وہ سب پیتے تھے, لیکن اکثر پیتے تھے. تو کیونکہ وہ سب نہیں پیتے تھے, کچھ ایسے تھے جو نبیذ نہیں پیتے تھے, مسکر نہیں پیتے تھے, ٹھیک ہے نا,
بیئر نہیں پیتے تھے. تو وہاں پہ شیعوں کو تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے بیئر پی لیں. ٹھیک ہے نا. آپ وہ کیونکہ بیئر نہ پینا یہ شیعوں کا اختصاصی صفت نہیں ہے کہ اگر آپ نے بیئر نہ پیا تو لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ شیعہ. نہیں, آپ بیئر نہ پئیں کیونکہ ان میں سے خود بہت سارے ہیں جو بیئر نہیں پیتے. اور دوسرا المسح علی الخفین, مسح کرنا جراب پر. چمڑے کا جو جراب ہوتا ہے نا, جماعت عمریہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نماز جب وضو لیتے ہیں تو بہت پیر دھوتے ہیں, اور اگر ان کے پیر میں چمڑے والا وہ جو جراب ہوتا ہے اس پہ کیا کرتے ہیں, اس پہ وہ مسح کرتے ہیں. یہ بھی مثلا ان کے درمیان اختلافی ہے, جماعت عمریہ کے درمیان. سمجھ میں آئی نا. تو یہاں پر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ حتماً وہاں پہ چمڑے کے جو جراب ہے, موزے ہیں, اس پہ آپ کیا کریں, اس پہ آپ مسح کریں, کیونکہ وہ خود ان میں سے بہت سارے اس کو نہیں جائز نہیں سمجھتے. اچھا, ان کے روایات احادیث بھی ہیں اس مسئلے پر. اچھا, ملاحظہ فرمائیں اگلے حدیث پر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں التقیۃ من دین اللہ, تقیہ اللہ کے دین کا حصہ ہے, شریعت ہے, اللہ کا فرمان ہے. قلت من دین اللہ, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے دین کا جزء ہے. فرمایا ای واللہ من دین اللہ, اللہ کی قسم یہ اللہ کے دین میں سے ہے. یعنی آپ سے کوئی پوچھے آپ شیعہ, آپ کہتے میں شیعہ نہیں ہوں. میں کہاں شیعہ, شیعہ تو سلمان ہے, ابو ذر. دل میں یہ نیت کرو نا, شیعہ تو سلمان ہے, ابو ذر ہے. ہم شیعہ کیا لینا ہے, میں تو سنی ہوں, یعنی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند. یہ تقیہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہہ دو شیعوں پہ لعنت ہے, دل میں یہ نیت کرو کہ وہ شیعہ کیا, جو غالی شیعہ, جو دجالی شیعہ, خامنئی جیسے لوگ, لعنت ان پر. یہ تقیہ ہوتا ہے نا, یہ توریہ ہوتا ہے, کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلام, یوسف علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَصَارِقُونَ, اے قافلے والو آپ نے سرقت کیا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ تقیہ تو نہیں کیا تھا لیکن توریہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو بچانا تھا, اس کو واپس کنعان نہیں جانے دینا تھا. تو اس نے ایک ہیلا کیا, جو پیمانہ ہوتا ہے بادشاہی گندم کے لیے, تو اس کو ان کے سامان میں رکھ دیا تھا جیسا آپ نے سنا ہے. تو پھر وہاں پہ اعلان ہوا ایتھا العیر انکم لسارقون, انکم لسارقون. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ سرقت سے کیا مراد لی ہے ابھی مجھے نہیں معلوم, وہاں پہ توریہ کیا تھا اس نے, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. واللہ ما كانوا سرقوا شيئا, اللہ کی قسم انہوں نے چوری تو کوئی نہیں کیا تھا یوسف کے بھائیوں نے. وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام, ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں توریہ کیا ہے انی سقیم واللہ ما كان سقیما. جب ابراہیم علیہ السلام کو عید کے دن لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ بہت بڑا تہوار ہے, ہمارا جشن, آ جاؤ, اس نے کہا انی سقیم, میں تو بیمار ہوں, مجھ میں درد ہے. بھائی وہ بیمار ہی نہیں تھا, وہ رک گیا. شہر والے چلے گئے تہوار میں, وہ پھر پیچھے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کیا انہوں نے کیا, سب بتوں کو توڑ دیا, ایک سوائے ایک بڑے بت کے, سب کو توڑ دیا اس نے. ٹھیک ہے نا. تو سقیم وہاں پہ اس نے توریہ کیا تھا. روایات میں ہے کہ سقیم یعنی امام حسین علیہ السلام کے غم میں مبتلا ہوں, اور امام حسین علیہ السلام کے درد میں مبتلا ہوں. تو وہ اس نے یہاں پہ توریہ کیا تھا. لوگ سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں بھائی, وہ جیسے بخار ہوتا ہے, بدن میں درد ہوتا ہے, چل نہیں سکتا, اس طرح. لیکن اس کا مراد کچھ اور تھا ابراہیم علیہ السلام کا. ملاحظہ فرمائے میرے محترم ناظرین, الحسین ابن ابی العلا روایت کرتے ہیں حبیب ابن بشر سے, وہ روایت کرتے ہیں حضرت قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام سے, لا واللہ ما علی وجہ الارض شیء احب الی من التقیہ, اللہ کی قسم دنیا میں مجھے تقیہ سے بہتر, سقیہ سے زیادہ محبوب تر کوئی چیز ہے ہی نہیں. تقیہ سے خود بھی تقیہ کرتے ہیں, شیعوں کو بھی تقیہ کا حکم دیتے ہیں. آپ شیعہ جو ہے نا, اوے ائمہ اطہار علیہ السلام کو گنڈے پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہے, جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں اس طرح سمجھ رکھا ہوا کہ تقیہ تو کر نہیں سکتا. اوے نہیں ہو سکتا جی, نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے جی, ابھی میں بتاتا ہوں, جاہل ہو, یہ نہیں ہو سکتا جی. کیسے نہیں ہو سکتا؟ تقیہ سے بہتر کوئی اس سے محبوب تر میرے پاس ہے. یا حبیب انہو من کانت لہ تقیۃ رفعہ اللہ, اے حبیب ابن بشر, جو شخص تقیہ کا مراعات کرتا ہے اللہ اس کو اس دنیا میں عزت دیتا ہے, آخرت میں اس کو درجات بلند کرتا ہے. ومن یا حبیب من لم تکن لہ تقیۃ وضعہ اللہ, اور جو شخص تقیہ کا مراعات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں نیچے گرا دیتا ہے, نیچے گرا دیتا ہے. یا حبیب ان الناس انما هم فی ہدنۃ فلو قد کان ذلک لکان ھذا, اے لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی ہے کہ آپ جو ہیں آپ کے لیے ہر جگہ بھائی ہر شخص سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ سے جھگڑ لو, کبھی ادھر جھگڑو, یعنی تم فوراً نابود ہو جاؤ. ہاں البتہ اگر ظہور امام عصر علیہ السلام آ جائے تو تقیہ ترک ہو جائے گا. لو کان ذالک کان ھذا. اچھا, اس کے علاوہ بھی روایات احادیث بہت ہیں.